قد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارعا والموصل إلى التصديق حجة ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه والمحكوم به كذلك والحكم لامتناع الحكم ممن جاهل أحد هذه الأمور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن کا خلاصہ. موصل الی التصور کو قول شارح کہتے ہیں اور موصل الی التصدیق کو حجت کہتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ موصل الی التصور کو قول شارح اور موصل الی التصدیق کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ ماتن نے کہا قد جرت العادت، یہ عادت ہے مناطقہ کی، مطلب اصطلاح ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے آپ اس میں تنازع نہیں کر سکتے وہ کیوں کہتے ہیں. وجہ تسمیہ ہم بیان کرنا چاہیں تو چلو کر دیں گے، باقی آپ یہ تنازع نہیں کر سکتے. اصطلاح ہے. بات سمجھے؟ تو قد جرت العادت یہ سوال کے جواب کی قوت میں ہے. بات ہے ذہن میں. دوبارہ سمجھیے کہ موصل الی التصور کو قول شارح کہتے ہیں اور موصل الی التصدیق کو حجت کہتے ہیں. تو سوال یہ کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا، مصنف نے جواب دیا قد جرت العادت، یہ عادت ہے مناطقہ کی، اہل علم کی. ٹھیک ہے، مانا کریں جاری عادت وہیں طور کے نام رکھا جاتا ہے موصل الی التصور قول شارح اور موصل الی التصدیق حجت. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ اول کی ثانی پر تقدیم واجب ہے ازرو وضع. کیوں واجب ہے؟ کہا ازرو طبع تو ویسی مقدم ہے. تصور تصدیق پر ازرو طبع ویسی مقدم ہے تو ازرو وضع بھی مقدم کرنا واجب ہے تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے. کوئی اور بات نہیں. اول کو ثانی پر مقدم کرنا واجب ہے ازرو وضع. کیوں؟ کہا کہ تصور تصدیق پر ازرو طبع تو مقدم ہے ہی، ازرو طبع مقدم ہے تو ازرو وضع بھی مقدم کرنا واجب ہے تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اور واجب ہے اول کو ثانی پر مقدم کرنا ازرو وضع بس مقدم ہونے تصور کے تصدیق پر ازرو طبع. تصور تصدیق پر ازرو طبع مقدم ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تصور تصدیق پر ازرو طبع مقدم ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ ہر تصدیق میں تصور ضروری ہے، محکوم علیہ کا، محکوم بہی کا. حکم بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر تصدیق حاصل ہی نہیں ہوتی. جب ہر ایک تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور ضروری ہے، محکوم بہی کا تصور ضروری ہے، حکم ضروری ہے، تو اب محکوم علیہ کا تصور ضروری ہے تو تصور موقوف علیہ ہوا تصدیق کا. محکوم بہی کا تصور ضروری ہے تو تصور کیا ہو گیا؟ وہ موقوف علیہ ہوا تصدیق کا. تو معلوم پڑا کہ یہ تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے. نہیں سمجھے؟ پھر سمجھے دھیان سے. اب یہ جو کہا نا کہ تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے، کیا طبعاً مقدم ہے؟ تو اس پہ سوال ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے؟ اس نے کہا ہر تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور ضروری، محکوم بہی کا تصور ضروری اور حکم بھی ضروری. محکوم علیہ کا تصور ضروری، محکوم بہی کا تصور ضروری اور حکم بھی ضروری. جب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، محکوم علیہ کا تصور ضروری تو تصور تصدیق کا موقوف علیہ ہوا. محکوم بہی کا تصور ضروری تو تصور تصدیق کا موقوف علیہ ہوا. سمجھے بات کو؟ تو ثابت ہوا کہ تصور تصدیق کا کیا ہے، وہ تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے. سمجھے بات؟ مزید وضاحت آ رہی ہے شرح کے اندر. ٹھیک ہے، مانا کریں کیونکہ ہر تصدیق ضروری ہے، اس میں محکوم علیہ کا تصور. اب محکوم علیہ کا جو تصور ضروری ہے، آگے شرح میں چونکہ وضاحت سے بات آئے گی کہ وہ بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل بھی ہو سکتا ہے اور بالوجہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مزید وضاحت جو ہے نا یہ بذات ہی اور بامر صادق علیہ ہے. یہ چونکہ شارح اس پہ گفتگو کرے گا وہاں ہم وضاحت سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. بذات ہی یا ساتھ ایسے امر کے جو صادق آئے محکوم علیہ پر، اور محکوم بہی بھی ایسے ہی ہے. اور حکم کا لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ و تصور المحکوم بہی والحکم. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ واسطے ممتنع ہونے حکم کے اس شخص کی جانب سے جو ان امور میں سے
کسی ایک سے جاہل ہو کسی ایک سے بھی جاہل ہو تو کیا ہوتا ہے وہ حکم نہیں لگا سکتا. تو حکم کے لیے ضروری ہے کہ ان امور کی اسے معرفت حاصل ہو, ان امور کو وہ جانتا ہو, ان امور کو اس کو علم حاصل ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اقول قد عرفت ان الغرض من المنطق استحصال المجهولات والمجهول اما تصوری او تصدیقی فنظر المنطقی اما في الموصل الى التصور واما في الموصل الى التصدیق وقد جرت العادة أي عادة المنطقيين بأن يسموا الموصل إلى التصور قولا شارحا أما كونه قولا فلأنه في الأغلب مركب والقول يرادفه أما كونه شارحا فلشرحه وإيضاحه ماهيات الأشياء والموصل إلى التصديق حجة لأن من تمسك به استدلالا على مطلوبه غلب على الخصم من حج يحج إذا غلب بس ويجب ماتن نے کہا دیکھیں وقد جرت العادت بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا وقد جرت العادت بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا. موصل الی التصور کو قول شارح کہنے کی عادت ہے, موصل الی التصدیق کو حجت کہنے کی عادت ہے. توجہ ہے جی. سوال یہ ہے کہ یہ بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے یہ چیز بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس مقام پہ؟ دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ مقدمہ کے اندر کیا چاہیے؟ مقدمہ کے اندر چاہیے علم کی تعریف اور غرض کا بیان, موضوع کا بیان. یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں. یہ جو جملہ لے کر آئے وقد جرت العادت الی آخرہ, اس کو یہاں لانے کی کیا وجہ ہے؟ سمجھیے آپ سوال, اور بولو تو صحیح. تو اس کا شارح جواب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ جو مقصد اصلی ہے نا وہ ہے مجہولات کو حاصل کرنا. مجہول کی دو قسمیں ہیں, تصوری اور تصدیقی. مجہول تصوری تک پہنچا رہا ہے آپ کو مجہول تصوری تک پہنچا رہا ہے مورف, مجہول تصدیقی تک پہنچا رہا ہے حجت دلیل, مجہول تصوری تک پہنچا رہا ہے قول شارح, مجہول تصدیقی تک پہنچا رہا ہے حجت. یہ مقاصد اصلیہ سے ہیں, اس لیے ان کے نام بیان کیے جا رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ سوال یہ تھا کہ بھائی مقدمہ کے اندر یہ چیز ضروری تھی کہ تعریف کرتے علم کی, غرض بیان کرتے, موضوع بیان کرتے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آگے تفصیل جس میں اب بیان کر رہے ہیں اس کا مقدمہ سے کیا تعلق ہے؟ بھئی فلاں کو فلاں نام دیا جاتا ہے, فلاں کو فلاں نام دیا جاتا ہے, یہ بیان کرنے کی کیا حاجت تھی؟ تو جو ہے تو اس کے جواب میں کہا قد عرفت الی آخرہ. بات یہ کہ آپ پہلے جان چکے, پہلے گفتگو ہو چکی, پہلے آپ پہچان چکے کہ منطقی کا مقصد اس لیے استحصال المجہول. مجہول پھر تصوری ہے تصدیقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مجہول تصوری ہے تو وہاں تک آپ کو لے کے جائے گا قول شارح, مجہول تصدیقی تو آپ کو لے کے جائے گا حجت. تو یہ جن کے نام بیان کیے یہ مقاصد اصلیہ سے ہیں, ان سے گفتگو مقاصد اصلیہ سے گفتگو کے باب سے ہے, اس لیے ان کے نام یہاں بیان کیے, اور کوئی بات نہیں مانا کرے. تو پہچان چکا کہ غرض منطق سے مجہولات کو حاصل کرنا ہے, اور مجہول یا تصوری ہے یا تصدیقی ہے. تو منطقی کی نظر یا موصل الی التصور میں ہے یا موصل الی التصدیق میں ہے. تو جو ہے یہ اس سوال کا جواب انہوں نے دے دیا. ماتن نے کہا قد جرت العادت, عادت جاری ہے. بھئی عادت کس کی جاری ہے یہ سوال. تو شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا اے عادت المنطقیین, منطقیوں کی عادت جاری ہے. تو جو ہے مانا کرے جاری عادت یعنی منطقیوں کی عادت. تو جو ہے بِأَن يُسَمَّى الْمُوصِلُ بِأَن يُسَمَّى الموصل الی التصور قولا شارحا. موصل الی التصور قول شارح نام پاتا ہے, موصل الی التصور کا قول شارح نام رکھا جاتا ہے. رکھتا کون ہے؟
فاعل معروف نہیں ہے نا، جی بولے جی جی، تو اس کے فاعل کی نشاندہی کر دی. میں جب عادت منطقیوں کی ہے تو پھر منطقی نام رکھیں گے. جی جی اس لیے شارح نے، مصنف نے کہا یسما، شارح نے کہہ دی یسمو، پہلے منطقی ذکر کر کے پھر کہہ دی یسمو. واو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ منطقی. جی سمجھے نہیں بات کو؟ جی. بئی طور کے نام رکھتے ہیں موصل الی التصور کا قول شارح. تو جو ہے جی اب آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں قول شارح. جی مصنف نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو قول شارح کیوں کہتے ہیں. جی جی یہ سوال ہم نے کیا تھا بھائی کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی یہ اصطلاح ہے، قد جرت العادۃ، تو یہ عادت ہے، یہ اصطلاح ہے، لہذا آپ اصطلاح پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. بات ہے ذہن میں. تو یہ بات ہو گئی تھی کس میں؟ یہ بات متن میں ہی گزر گئی تھی. جزاک اللہ. پانی تھوڑا پلاؤ. مہمان جاگے نہیں جاگے؟ مہمان جاگے نہیں جاگے؟ ٹھیک. تو جو ہے آپ کی تو سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہوا تھا کہ ان کو قول شارح اور حجت کیوں کہتے ہیں، تو کہہ دیے تھا اصطلاح ہے. لیکن وجہ تسمیہ ماتن نے بیان نہیں کی تھی، شارح وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. بھائی قول کیوں کہتے ہیں اور شارح کیوں کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھنا، قول اصطلاح مناطقہ میں بمانا مرکب ہے. اصطلاح مناطقہ میں قول بمانا، جیسے یقال بمانا یحمل، ٹھیک ہے، تو قول بمانا مرکب. سمجھے بات کو؟ تو قول کے معنی ہے مرکب، کے یہ اصطلاح ہے. اتنی بات سمجھے؟ تو پھر اس کو قول کہتے کیوں ہیں؟ کہا کہ عام طور پہ یہ جو معرف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مرکب. عام طور پہ، عام طور پہ چونکہ مرکب ہوتا ہے، اکثر طور پہ مرکب ہوتا ہے، تو اس اکثر کی رعایت کرتے ہوئے اس کو مرکب کہہ دیا گیا. وجہ تسمیہ جو ہوتی ہے نا اس میں اتنا اس قدر رعایت کافی ہوتی. بات ذہن میں رکھنا، جو وجہ تسمیہ ہوتی ہے اس میں جامعیت اور مانعیت یہ ضروری نہیں ہوتے، نہ ملحوظ ہوتے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا اس کے اندر اتنا کافی ہے کہ بھئی اکثر افراد مرکب تھے تو مرکب کہہ دیا. اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اکثر افراد مرکب کیسے؟ حد تام ہوتی مرکب ہے، رسم تام ہوتی مرکب ہے. ایک حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. حد تام اور رسم تام مرکب، یعنی معرف آدھا مرکب لازمی طور پہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب رہ گیا حد ناقص اور رسم ناقص. حد ناقص اور رسم ناقص کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ان کا بھی مرکب ہونا ضروری، بعض نے کہا نہیں، اکیلے فصل سے تعریف ہو سکتی ہے اور اکیلے خاصہ سے تعریف ہو سکتی ہے. سمجھے بات کو؟ اگر آپ ان لوگوں کی رائے پہ عمل کریں جو کہتے ہیں حد ناقص اور رسم ناقص کا بھی مرکب ہونا ضروری ہے، پھر تو تفصیل کی حاجت ہی نہیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ اکیلے خاصہ سے اور اکیلے فصل سے تعریف ہو سکتی ہے، فصل قریب سے، تو ان کے ہاں حد ناقص کی دو قسمیں، ایک مرکب ایک غیر مرکب. رسم ناقص کی دو قسمیں، ایک مرکب غیر مرکب. تو ذہن میں رکھیں آدھا معرف ہم پہلے مرکب کرائے تھے. اب اگر ایک فرد بھی حد ناقص اور رسم ناقص میں سے اور ملے گا تو وہ آدھے سے زیادہ ہو جائے گا، اکثر ہو جائے گا. نصف سے جو زائد ہے وہ اکثر ہے نا، تو اکثر کیا ہو جائے گا؟ وہ اکثر مرکب ہو جائے گا. ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ اکثر معرف جو ہے مرکب ہوتا ہے. معرف نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کو آپ اس کو قول شارح کیوں کہا جاتا ہے اور حجت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا تو مصنف نے قد جرت العادت کے ساتھ. یہ اصطلاح ہے اور اصطلاح میں آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کیوں؟ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لا منازعۃ فی الاصطلاح. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ کہ جو ہے وجہ تسمیہ وہ مصنف نے بیان نہیں کی تھی، شارح وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہا اس کو قول کیوں کہتے ہیں یہ سمجھے، اور شارح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھے. قول ہے اصطلاح میں مرکب، تو اس کو پھر قول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عام طور پہ یہ مرکب ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مرکب ہوتا ہے.
میں نے آپ کو بتایا عام طور پہ یعنی اکثر طور پہ کیسے مرکب ہوتا ہے، اس بات کو آپ سمجھیں. بات یہ ہے کہ جو حد تام ہے اور رسم تام یہ تو ہو گئی مرکب. تو اب حد ناقص رسم ناقص مرکب ہے، مرکب نہیں ہے. کم از کم حد تام حد رسم تام مرکب، تو آدھا مورف مرکب ہو گیا. اب اگر ادھر کا ایک فرد بھی ملا لو تو اکثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو کہتے ہیں کہ حد ناقص اور رسم ناقص کا بھی مرکب ہونا ضروری ہے، یعنی مورف کا مرکب ہونا لازمی ہے، ان کے ہاں تو تفصیل کی حاجت ہی نہیں ہے. مرکب کہنے میں کوئی کسی قسم کا اعتراض ہے ہی نہیں. جو کہتے ہیں کہ نہیں اکیلے فصل قدیم سے تعریف ہو سکتی ہے اور اکیلے خاصہ سے تعریف ہو سکتی ہے، ذہن میں رکھنا ان کے نزدیک کیا ہے. ان کے نزدیک کبھی حد ناقص مرکب کبھی غیر مرکب، کبھی رسم ناقص مرکب کبھی غیر مرکب. حد ناقص کی دو قسمیں ہیں، رسم ناقص کی دو قسمیں. جب دو قسمیں ہیں توجہ رکھیں، تو اب آدھا مورف پہلے مرکب تھا، اب ادھر کی حد ناقص کی اور رسم ناقص کی ایک قسم اور ملے گی، وہ آدھے سے زیادہ ہو جائے گا، اور نصف پر زائد جو ہے وہ اکثر ہے. لہذا ہمارا دعویٰ ثابت کہ اکثر مورف کیا ہوتا ہے، وہ مرکب ہوتا ہے. اس لیے اب آپ اس کو قول کہتے ہیں تو درست ہے، کیونکہ قول کے معنی ہے مرکب کے، اور وجہ تسمیہ کے لیے اس قدر کافی ہے. ٹھیک ہو گیا. معنی کریں بہرحال ہونا اس کا قول، تو اس لیے کہ وہ غالب اوقات مرکب ہوتا ہے، اور قول ہاں آپ کہہ سکتے ہو مرکب ہوتا ہے، تو پھر آپ مرکب اشارے کہیں نا. اس کا جواب دیا والقول یرادفہ، قول مرکب کے مرادف ہے اور قول مرکب کے مرادف ہے. توجہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کو اشارے کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ فل شرحہ و ایضاحہ ماہیات الاشیاء. اشارے اس لیے کہتے ہیں، اشارے کے معنی وضاحت کرنے والا، یہ اشیاء کی ماہیات کی شرح اور وضاحت کرتے ہیں، اس لیے اشارے کہتے ہیں. کوئی بات نہیں اور معنی کریں. بہرحال ہونا اس کا اشارے، تو بس اس کے شرح کرنے کے یہ کر فل شرحہ. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ اخذ المحدود فی الحد لازم آ رہا ہے. توجہ ہے. اما کونہ شارحن، یہ اس کو آپ نے مرتبہ معرف پہ رکھا. فل شرحہ، یہاں اس کو آپ نے مرتبہ تعریف میں رکھا، تو تعریف میں آپ معرف کو ذکر کر رہے، اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب دیتے اس نے کہا وَإِيضَاحِهِ. حاصل جواب یہ ہے کہ معرف ہے شارع اصطلاحی، تعریف میں جو شرح ذکر کی یہ لغوی. نہیں سمجھے؟ جو معرف کے درجہ پر ہم نے جس کو رکھا یہ شارع اصطلاحی، سمجھے بات کو، اور جس کو ہم نے تعریف کے درجہ پر رکھا یہ شرح لغوی. مل ایمان. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان تؤمن مل ایمان. جی سوال ایمان کے بارے میں ہے اور جواب میں بھی ایمان مذکور ہے. تو یہاں کئی ایک جوابات دیے شارحین حدیث نے، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ سوال تھا ایمان شرعی کے بارے میں، اور جواب میں جس ایمان کو ذکر کیا وہ تصدیق لغوی مراد تھی، ایمان لغوی مراد تھا. سمجھو بات کو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کا جو معرف ہے وہ اصطلاحی معنی ہوں، اور تعریف کے اندر آپ وہی لفظ استعمال کریں لغوی معنی کے اعتبار سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. یہاں پر بھی شارحن جو ہے یہ اصطلاحی ہے، فل شرحہ یہ لغوی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہرحال ہونا اس کا شارح، تو بسبب اس کے شرح کرنے کے اور ایضاح کرنے کے چیزوں کی ماہیات کی. ٹھیک ہے. اور مصر علی تصدیق کیا کہتے ہیں؟ اور مصر علی تصدیق کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو ہے کہا کہ یہ حجت جو جواب دیے ہے نا اس کا حاصل کہ یہ حجت کا سبب ہے. کیا یہ حجت کا سبب ہے؟ یہ پھر کیا ہو گیا کہ تسمیت المسبب باسم السبب. ٹھیک ہے نا. تسمیت المسبب باسم السبب کیسے ہوگا؟ یہ کہ یہ جو استدلال ہے یہ سبب حجت کا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس استدلال کا نام رکھ دیا کیا
तस्मीयत सबब बिस्मिल मुसब्बब, तस्मीयत मुसब्बब बिस्मिल मुसब्बब नहीं, तस्मीयत सबब बिस्मिल मुसब्बब। समझी बात को? तस्मीयत सबब बिस्मिल मुसब्बब बात है इधर में। ये मजाज की जो आप दो बड़े इलाके तशबीह का और गैर तशबीह का, गैर तशबीह के इलाकों में से एक इलाका है तस्मीयत मुसब्बब बिस्मिल सबब, तस्मीयत सबब बिस्मिल मुसब्बब। उलट भी है, तस्मीयत सबब बिस्मिल मुसब्बब ये भी एक इलाका है और तस्मीयत मुसब्बब बिस्मिल सबब ये भी एक इलाका है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पाया जा रहा है? तस्मीयत सबब बिस्मिल मुसब्बब। तफसील इसकी ये है कि जो इस अंदाज को लेकर आता है अपने मुकाबिल, अपने खस्म के सामने इस्तिदलाल के तौर पर, किसको लेके आता है? जो मूसिल इला तस्दीक यानी दलील को लेकर आता है, तो अपने खस्म पर गालिब आ जाता, नहीं गालिब आ जाता। ज़हन में रखना, इसी गलबा को हुज्जत कहते हैं। तो ये गलबा का सबब है। ये क्या है? ये गलबा का सबब है। तो चूंकि ये गलबा का सबब है तो इस सबब को मुसब्बब वाला नाम रख दिया गया, दे दिया गया, तस्मीयत सबब बिस्मिल मुसब्बब। बात आप समझे? माना कर, क्योंकि जो इससे तमस्सुक करे, अपने मतलूब पर इस्तिदलाल करते हुए गालिब आ जाता है खस्म पर। ठीक है, तो ये गालिब आ जाता है, तो फिर इसको गलबा को ना हुज्जत क्यों कहते हो जी? तो उसका जवाब देते हैं, भाई ये जो है ना, हज्जा या हुज्जो के माना होते हैं गलबा। हज्जा या हुज्जो हुज्जतन के माना गलबा ही के होते हैं। ठीक है, हज्जा या हुज्जो से है। ठीक है, यानी माखूज़ुन मिन हज्जा या हुज्जो। तो कब कहा जाता है? युकालो इदा गलबा, जब क्या कब कहा जाता है? जब गलबा हो तो उस वक्त हज्जा या हुज्जो ये अल्फाज बोले जाते हैं। जब गलबा हो, ये उसकी बता दी, लोग भी ताकीद कर दे। ठीक हो गया जी। वयजिबु अन यस्तहसिनु तक़दीमु मबाहिस यस्तहसिनु युस्तहसनु तक़दीमु मबाहिसिल अव्वली अयिल मूसिल इला तसव्वुरि अला मबाहिसिस सानी अयिल मूसिल इला तस्दीक़ि बिहस्बिल वज़न लिअन्नल मूसिल इला तसव्वुरि तसव्वुरातु वल मूसिल इला तस्दीक़ि तस्दीक़ातु वत्तसव्वुरु मुक़द्दमुन अला तस्दीक़ि तबअन फलयुक़द्दम अलैहि वज़न लितुवाफ़िक़ल वज़अु तबअ व इन्नमा कुल्ना। ठीक है, वो बाद में पढ़ते हैं। इन्नमा कुल्ना मैंने कहा बाद में पढ़ते हैं, क्या हो गया है? तो जो है आपकी, अब आप देखें मतन को, देखें मतन में कहा हुआ यजिबु तक़दीमुल अव्वली अला सानी, कौल इशारे को हुज्जत पर मुकद्दम करना वाजिब है। तो जो है कौल इशारे को हुज्जत पर मुकद्दम करना वाजिब है। क्यों वाजिब है? ताकि वज़ा तबा के मुआफिक हो जाए। तो जो है सवाल ये कि वज़ा की तबा के साथ मुआफ़क़त तो वाजिब नहीं है। समझे बात को? वज़ा की तबा के साथ मुआफ़क़त वाजिब नहीं है, यानी जिस अमर को आप हासिल करना चाहते हैं वो वाजिब नहीं है। जिस अमर को आप हासिल करना चाहते हैं वो वाजिब नहीं है। जब वो वाजिब नहीं है तो ये आले तहसील है, ये वाजिब कैसे हो गया? बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया? अब आप गौर करें ना जी, बात ये कि नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू लाजिम। तो अब हम कहें भाई जो बंदा नमाज पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वुजू फर्ज है, उसके लिए वुजू शर्त है, लाजिम है। बात समझ में आती है। और अगर नमाज ही फर्ज ना हो, मसलन आप उम्रा शरीफ को कर लें, हनफियों के नज़दीक उम्रा न फ़र्ज़ है न वाजिब है जी। जब उम्रा न फ़र्ज़ है न वाजिब है तो अब उसके लिए सफ़र भी वाजिब नहीं है। जब खुद उम्रा वाजिब नहीं है तो उसके लिए सफ़र भी वाजिब नहीं है, क्योंकि सफ़र है उम्रा की तासील के लिए, उसकी अदायगी के लिए। जब उम्रा वाजिब नहीं तो उसके लिए जो है सफ़र भी वाजिब ना हुआ। बात समझे नहीं समझे? तो मकसद ये कहने का कि वाजिब जिस अमर की तासील के लिए आप इसकी अदायगी कर रहे हैं वो अमर ही वाजिब ना हो तो ये वाजिब कैसे हो सकता है? बात समझे? आप वज़ा और तबा में मुआफ़क़त के लिए आप कह रहे हैं ना कि कौल इशारे को हुज्जत पर मुकद्दम करना वाजिब है ताकि वज़ा तबा के मुआफ़िक हो जाए। भाई वज़ा को तबा के मुआफ़िक करना ही वाजिब नहीं है। जब वज़ा और तबा की मुआफ़क़त वाजिब नहीं है
تو اس کی تحصیل کے لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی اس کو مقدم کرنا ضروری ہے، تو اس کی تحصیل کے لیے یہ تقدیم یہ بھی واجب نہ ہوئی، تو آپ کا یہ دعویٰ یجب یہ درست نہ ہوا۔ اعتراض آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض تو اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا یہاں پر وجوب استحسان کے معنی میں ہے، یستحسن، وجوب حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ عرفی طور پہ واجب ہے، یعنی بہتر ہے، مستحسن ہے، اب ٹھیک ہے، کیونکہ وضع اور طبع کی جو موافقت ہے وہ مستحسن ہے، واجب نہیں مستحسن ہے، ٹھیک ہے۔ جس امر کی تحصیل کے لیے تقدیم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مستحسن، تو تقدیم مستحسن اب صحیح ہے، نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض کا جواب ہے، معنی کریں یعنی مستحسن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ماتن نے کہا یجب تقدیم الاول، اول کو مقدم کرنا واجب ہے، اول ہے قول شارح، قول شارح کو حجت پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں بھئی قول شارح کو حجت پر مقدم کرنا واجب ہے، قول شارح ہو گیا مورف، ٹھیک ہے، حجت ہو گیا وہ موصل الی التصدیق۔ بات پہ توجہ دیں، آپ کو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچنا ہے، تو جو ہے آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ مجہول تصدیقی تک، آپ نے پہنچنا ہے مجہول تصدیقی تک، وہاں پر صرف اور صرف حجت ہوگی، وہاں قول شارح کا نام و نشانی نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قول شارح کو حجت پر مقدم کرنا واجب ہے، مستحسن کر لیتے، بھئی یہاں مستحسن بھی نہیں، یہاں تو حاجت ہی نہیں ہے، آپ نے پہنچنا ہے العالم محدث تک، آپ نے پہنچنا ہے العالم محدث تک، اب آپ کے لیے اتنا کافی العالم متغیر وکل متغیر حادث، ذہن میں رکھنا یہاں پر موصل الی التصور کی حاجت ہی نہیں ہے، قول شارح کی حاجت ہی نہیں ہے، آپ کو تصور موضوع معمول کا تصور پہلے حاصل تھا، آپ العالم متغیر وکل متغیر حادث حجت کے ذریعے آپ اپنے مطلوب تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ نے مصنف نے کہا یجب، تم نے یستحسن کہا، ارے بھائی یہاں مستحسن بھی نہیں، یہاں حاجت ہی نہیں ہے، اعتراض نہیں بنا اعتراض، ذہن میں رکھیں اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے کہا قول شارح کو حجت پر مقدم کرنا واجب ہے، اعتراض کی بنیاد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا، حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر مباحث محذوف ہے، یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، سمجھے بات کو؟ یہاں پر کیا ہے؟ مضاف الیہ محذوف ہے، یجب تقدیم الاول علی الثانی، یجب تقدیم مباحث الاول علی مباحث الثانی، وہ جہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی حجت کی، اور ہم وہاں کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں مباحث کی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں۔ یعنی مستحسن ہے اول کے مباحث کی تقدیم ثانی کے مباحث پر، یہ مباحث کی تقدیم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ذوات کی تقدیم کی بات نہیں ہو رہی، بات اب سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ مزید مصنف نے کیا کہا؟ تقدیم الاول، تو شارح نے بتا دیا کہ اول سے مراد کے قول شارح، اور تقدیم الثانی یعنی حجت، اول ہو گیا موصل الی التصور اور ثانی ہو گیا موصل الی التصدیق، معنی کریں واجب ہے یعنی مستحسن ہے اول کے مباحث کی تقدیم یعنی موصل الی التصور کے مباحث کی تقدیم ثانی کے مباحث پر یعنی موصل الی التصدیق کے مباحث پر۔ ماتن نے کہا وضعن، ماتن نے کہا وضعن، شارح نے کہا بحسب الوضع، ذہن میں رکھنا یہ ترکیب کی طرف اشارہ ہے، یوں جو ترکیب بیان کی جاتی ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ یہ تمییز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بیت بار وضع کے، تو جو ہے نہیں ہے، بات ہے ادھر میں غور کرو۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ موصل الی التصور کو موصل الی التصدیق پر مقدم کرنا واجب، دعویٰ یہ ہے موصل الی التصور کو موصل الی التصدیق پر مقدم کرنا واجب، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ تصور
تصدیق پر تبان مقدم ہوتا ہے. دونوں باتوں میں فرق سمجھو. دعویٰ یہ ہے کہ موصل الی تصور کو موصل الی تصدیق پر وزن مقدم کرنا واجب. بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ تصور تصدیق پر تبان مقدم ہوتا ہے. تصدیق پر جو مقدم ہوتا ہے تبان وہ تصور ہے. تصدیق پر جو مقدم ہے تبان وہ کیا ہے؟ جو تصور ہے. تصور تصدیق پر تبان مقدم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ تصور کو تصدیق پر وزن مقدم کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تصور تصدیق پر تبان مقدم تو لہٰذا وزن مقدم کرنا مستحسن. نتیجہ یہ نکلے گا نا. لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تصور کو تصدیق پر وزن مقدم کرنا مستحسن ہے. آپ نے موصل الی تصور کی بات کی ہے. اعتراض یہ ہے. دلیل میں آپ نے کیا ذکر کیا؟ لتقدم التصور علی التصدیق طبعاً ہم نے مانا، لیکن تصور تصدیق پر تبن مقدم ہو تو اس سے یہ مطلب بات آتی ہے، سامنے آتی ہے کہ بھئی تصور کو تصدیق پر وزن مقدم کرنا مستحسن. تصور تصدیق پر تبن مقدم تو لہذا تصور کو تصدیق پر وزن مقدم کرنا مستحسن. تو تصور کو تصدیق پر وزن مقدم کرنا مستحسن ہوا نا. آپ دعویٰ کیے بیٹھے موصل الی تصور کو موصل الی تصدیق پر. تصور تصدیق اور چیزیں، موصل الی تصور موصل الی تصدیق اور چیزیں. اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض شارح اس کا جواب دے رہے ہیں. شارح نے کہا بھائی یہ جو موصل الی تصور ہے تصور ہی ہوتا ہے. ہم نے بولا موصل الی تصور ہے تصور ہی. ہم نے کہا نا موصل الی تصور کو موصل الی تصدیق پر جو ہے نا وزن مقدم کرنا مستحسن. تو موصل الی تصور میں تو تصور ہے، موصل الی تصدیق تصدیق ہے. ہم نے کہا موصل الی تصور کو موصل الی تصدیق پر وزن مقدم کرنا مستحسن، گویا کہ ہم نے کہا تصور کو تصدیق پر وزن مقدم کرنا مستحسن. تو بات وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو. سمجھے ہو نہیں بات کو؟ تو اصل بات ذہن میں رکھنا کہ مصنف نے دعویٰ میں موصل کا بیان کیا ہے اور مارز دلیل میں جس کو ذکر کیا وہاں تصور تصدیق کا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اعتراض یہاں سے بنا. مصنف نے مارز دعویٰ میں جس کو ذکر کیا وہاں موصل الی تصور موصل الی تصدیق بولا، مارز دلیل میں جس کو ذکر کیا وہاں تصور تصدیق بولا. تو اعتراض یہاں سے بنا. تو شارح نے وضاحت کر دی بھئی موصل الی تصور تصور ہے، موصل الی تصدیق تصدیق ہے. تو موصل الی تصور جہاں کہہ رہے ہیں وہاں تصور کہہ رہے ہیں، موصل الی تصدیق جہاں بول رہے ہیں وہاں تصدیق بول رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. مانا کریں یہ نا لأن الموصل الی التصور التصورات والموصل الی التصدیق التصدیقات. یہ اسوام کا ازالہ اور اعتراض کا جواب. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ موصل الی تصور تصورات اور موصل الی تصدیق تصدیقات ہے. اور تصور اب بنی بات کہ بھئی تصور کیا ہے وہ تصدیق پر تبن مقدم. تو تصور مقدم ہے تصدیق پر تبن، تو چاہیے کہ اس پر مقدم ہو وزن. بھائی کیوں؟ کہا تاکہ وضع اور تبع موافق ہو جائے، تاکہ موافق ہو جائے وضع تبع کے. مزید پھر